پولیس کو لے کے آ رہے ہیں جی، فلاں لے کے آ رہے ہیں جی، آپ انلیگل. یار آپ 5 سال سے 6 سال سے سوئے ہوئے تھے، آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پروجیکٹ بن رہا ہے؟ آپ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے نکلا ہے نا. پھر یہ دیکھیں جی، یہ گرین تو ہے نہیں ہے، یہ ہماری جدی جگہ ہے، ہم یہاں پہ بچپن سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ بنجر قدیم ہے، آپ ہسٹری میں ڈاکومنٹس میں جا کے دیکھ لیں، یہ جتنی جگہ ہے یہ بنجر قدیم ہے جائی جاتی ہے. اس کے بعد جناب کل یہ 4 محکموں کے بندے یہاں پہ حاضر ہو گئے، آر ڈی اے والے بھی تھے یہاں پہ اور ڈسٹرکٹ کونسل والے بھی. جی ہم نے آپ کی جو ہے نا جو لینڈ کی جو بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کے بندے، ہم نے ان کو ڈیمولش کرنی ہے یہ چیزیں. ہم نے جی کس کا حکم ہے جی؟ آر ڈی اے والے جب آگے جی ہمیں آر ڈی اے والے نے کرانا. میں نے جمشید صاحب تھے یہاں پہ موقع تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں ڈی جی صاحب نے بھیجا ہے. ہم نے اپنے اسٹے آرڈر دکھائیں جی آر ڈی ایس کے جو ہم نے وہاں سے لیے. ہم نے کورٹ سے اسٹے آرڈر، یہ دیکھیں اس میں پراپر آر ڈی اے بھی اس میں انوالوڈ ہے، اس کو بھی پارٹی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہے، فاٹا بھی ہے، آر پی او صاحب بھی ہیں، سی پی او صاحب بھی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں ان کو پراپر ہم نے یہاں پہ پارٹی بنا کے کورٹ میں اپنی جتنی بھی درخواست تھی وہ سبمٹ کی. یہ دیکھیں جی ہم پچھلے 5 سال سے پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے اتنی لمبی چوڑی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، اربوں کی ڈیولپمنٹ اس پہ ہو چکی ہے، مین بولے وارڈز بن چکے ہیں، پارک بن چکے ہیں، اندر سکول بن چکے ہیں، کالجز وہ چل رہے ہیں اندر چیزیں، اور ہزاروں لوگوں کا یہاں پہ روزگار لگا ہوا ہے. تو یہ لوگ ہمیں پہلے انہوں نے سارا کچھ ہمیں یہاں پہ آن بورڈ کیا، ہمیں چلایا. 5 سال بعد ان کو یہ یاد آ گیا کہ انلیگل یہ سوسائٹی ہے اور یہ ہماری اب چیزیں ڈیمیج کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچ گئے. تو جمشید صاحب نے یہ فرمایا آر ڈی کی طرف سے جی کہ ہم نہیں کر رہے، یہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل والوں سے بات کر رہے، یہ وہ کر رہے. ہم نے کہا جی یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ کونسل والوں کا جو سٹے ہے وہ بھی موجود ہے، انٹیکٹ کر رہا ہے، یا تو ویکیٹ ہو گیا ہو پھر تو آپ ہمارے اوپر کوئی بھی کارروائی کریں یا کچھ بھی بنتی ہے. انہوں نے آپس میں جی ہماری لیگل ٹیم ہے، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ مشورہ کر کے پھر انہوں نے یہ کہا جی ہماری یہاں پہ تھانہ چونترا کے اندر کمشنر راول پنڈی، ڈی سی صاحب، سی پی او صاحب، ڈی جی آر ڈی اے صاحب، انہوں نے جوائنٹلی ایک میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کا کہ یہ کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ بلو ورلڈ سٹی کا آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، اور ہمیں آرڈر ملے ہیں جی پاک آرمی کی طرف سے. انہوں نے یہ کہا جی آپ بلو ورلڈ سٹی کو پورے کو ڈیمولش کر دیں. جی ہمیں یہ بتائیں جی پاک آرمی کو ہم سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم کیا انڈیا سے آئے ہیں، ہم کیا فلسطین سے آئے ہیں، ہم کسی اور اسرائیل سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ ہماری جگہ ہے، ہماری اپنا سارا کچھ ہے، ہم نے لوگوں سے لی ہوئی ہے، پرچیز کی ہوئی ہے، لوگوں کو روزگار دیے ہوئے ہیں. آپ پاک آرمی کے سر پہ رکھ کے بندوقیں چلا رہے ہیں. بہت مجھے 100% یقین ہے کہ پاک آرمی کے نوٹس میں بھی نہیں ہوگا یہ جی. ان کے آگے سے جواب ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جی آرمی کے بیچ میں بندے انوالوڈ ہیں، ہمارے ساتھ بیچ میں شامل ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی اسٹے شے ان کا نہیں ماننا، کورٹ کے آرڈر ہم لوگوں نے نہیں ماننے. اسٹے کیا ہوتے ہیں؟ ہم جو آرڈر کریں گے آپ وہ کرتے جائیں، ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے جی. رات کو انہوں نے یہ کیا جی، ہمارے جتنے بھی اسٹے تھے انہوں نے کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، ہمارے کچھ چیزیں یہاں سے انہوں نے ڈیمولش کی اور یہ کہتے ہیں جی ہم ان اسٹے کو نہیں مانتے، آپ اس طرح کریں ہمارے خلاف چلے جائیں، ہمیں پارٹی بنا دیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں. یار اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے؟ اس ملک کے اندر کوئی چیز ہے؟ پاکستان دیکھیں تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے. ہم لوگ پچھلے 5 سالوں میں جتنے نیچے گئے ہیں، 1,35,000 کے مقروض تھے، آج ہم 20 لاکھ کا فی بچہ بوڑھا سارے مقروض ہیں. ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں ہے. الٹا آپ ایک چیز کو لیگلائز کرنے کے لیے اس کو انلیگل کر کے آپ تباہیاں پھیرنے کے لیے یہاں پہ آگے ہیں. اب یہاں پہ سب سے جو مزے کی بات وہ یہ ہے، کوئی بندہ اپنے سر پہ نہیں لے رہا. کوئی کہہ رہا ہے جی سی پی او صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی آر پی او صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی کمشنر صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب کروا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی ڈی سی راول پنڈی صاحب کروا رہے ہیں. اب ڈسٹرکٹ کونسل کے جو سی او صاحب سے جب میں نے ان سے بات کی، جناب محترم آپ کے کندھے پہ رکھ کے یہ چلایا جا رہا ہے سارا کچھ، آپ یہاں پہ پارٹی ہیں، اسٹے ہمارا دیکھ لیں آلریڈی انٹیکٹ ہے ابھی، تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈی سی راول پنڈی صاحب کا آرڈر ہے جی، اسٹے کو چھوڑیں جی، پیچھے ہمارے ساتھ ادارے انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی اب بلو ورلڈ سٹی کو یہ کر دیں. یار یہ بتائیں کیا اس ملک میں کبھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کوئی بھی انویسٹر ہوتا ہے جب وہ 100 50 200 بندہ وہاں پہ ہائر کرتا ہے تو اس کو وہ گورنمنٹ ہے اپریشیٹ بھی کرتی ہے، اس کو چلاتی بھی ہے اور اس کو ہر طرح کا راستہ دیتی ہے. یہاں پہ تو ہزاروں مزدور لوگ یہاں پہ کام کریں، یہ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو آپ لوگ روزی روٹی کے اوپر کیوں آپ لوگ لات مارنے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو بلو ورلڈ سٹی سے کیا مسئلہ ہے بتائیں نا؟ ہم نے اپنی کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز پوری ہے. آپ سارے مل جل کے انٹرم سیٹ اپ آیا، اپنی ایک نئی سٹوری بنا کے کبھی پاک آرمی کا نام لے رہے ہیں، کبھی کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کروا رہا ہوں، کبھی سی پی او صاحب، کوئی بندہ اپنے سر پہ لینے کے لیے نہیں تیار.
ہمارا جی آج یہ مطالبہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جو بھی کوئی بندہ جو بزنس یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی تباہی پھیرنے کے لیے آپ نے پیچھے ادارے چھوڑے ہوئے ہیں, نہ یہ کورٹوں کو مان رہے ہیں. یہاں پہ ویلڈ سٹے بتائیں جی انیس صاحب یا لیاقت صاحب بتائیں کیا سٹیٹس ہے ہمارے سٹے کا. جی میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آر ڈی اے کے خلاف جو سٹے دائر کیا ہوا تھا اس میں ہم نے چیئرمین آر ڈی اے اور ڈی جی آر ڈی اے, چیف کمشنر آر ڈی اے اور اس کے علاوہ کمشنر راولپنڈی, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر سی پی او راولپنڈی, ایس ایس پی آپریشن اور ڈی ایس پی صدر بیرونی, تمام اداروں کو ہم لوگوں نے یہاں پر پارٹی بنایا اور اس میں ہم نے سٹے لیا ہوا ہے, جس میں جج صاحب نے باقاعدہ واضح الفاظ میں اپنے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کو ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی کورٹ کو نوٹس دیے بغیر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری لیبر اکاموڈیشنز کو گرایا جاتا ہے, جہاں پر ہمارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں لیبر. ہم نے اس کا علیحدہ سے سٹے لیا ہے کہ ہمارے جو ڈیرے ہیں اور جو ہمارے جن کو ڈیرا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ لیبر اکاموڈیشن ہے, اس پر کورٹ نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے ریسپونڈنٹ اینڈ ڈیفینڈرز نمبر 8 to 12 are restrained from demolishing suit property of the plaintiff illegally and lawfully. جناب یہ سٹے فریش ہے, بالکل ویلڈ ہے. وہ ہیں جو لیاقت صاحب نے جو ایک لائن پڑھی ہے اس کا یہ آپ ذرا فوکس کریں ذرا, یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے اندر بڑا کلیئرلی مینشن ہے, اس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 8 to 12 میں اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہ ڈی جی آر ڈی اے صاحب سے لے کے کمشنر صاحب, سی پی او, آر پی او, ایس ایس پی آپریشن, ایس پی صدر, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ڈی ایس پی, ایس ایچ او چونترا چکری, سارے اس میں انوالوڈ ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل فاٹا, سارے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اندر ہم نے پارٹی نہیں بنایا, صرف اس وجہ سے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کے اندر پارٹی نہیں تھا. دیکھیں جی ہم لوگ جتنی بھی پوری کوڈل فارمیلٹیز اپنی پوری کر کے لے کے چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ یہ لوگ کسی قانون کو مان رہے ہیں, نہ یہ کسی کورٹ کو مان رہے ہیں. کسی چیز کا یہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, نہ ان مزدوروں کا کوئی دیکھا جا رہا ہے. جی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو ڈیرے کا ایک نام دے کے, شکل دے کے ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جو آپ کی لیبر ہے ان کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. جی ہم آپ کو ساروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے, تھانے میں ڈال دیں گے. جی ہمیں پیچھے سے کمشنر صاحب کے آرڈر ہیں, ہمیں پیچھے سے سی پی او صاحب کے آرڈر ہیں, ہم آپ کی ساری مشینری بند کر دیں گے, ہم آپ کی چیزیں ڈیمولش کر دیں گے. اور کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دھمکیاں لگا رہے ہیں. آیا کہ اس ملک کو ہم نے کس نے بچانا ہے؟ باہر سے کوئی بندہ آئے گا, آپ کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں گے. جی یہ گر گئے, لینڈ تو ہماری ہے نا, ہم اس کے اونر ہیں, وہ تو ہم سے آپ نہیں چھین سکتے. یہ جو بندے بیٹھے ہیں ہزاروں کے حساب سے جو سائٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو مزدور بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کتنے کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں. ایک بندے کے ساتھ فیملی میں 5 6 8 بچے, بوڑھے سارے, ان کے ماں باپ, ان کے بیٹیاں, ان کے بہن بھائی, وہ سارے جڑے ہوئے ہیں. ایک بندے کے ساتھ آپ 7 10 بندوں کو ذلیل کریں گے, وہ بندے بے روزگار ہو جائیں گے. پہلے اس ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک مزدور اپنی بڑی مشکل سے بجلی کے بل تک وہ نہیں دے سکتا. پوری عوام روڈوں پہ پروٹیسٹ کرتی پھر رہی ہے کہ ہم لوگ مر گئے ہیں. ہم باہر سے لوگوں سے قرضے لے کے, ان کی ترلے لے کے, یہاں پہ ہم منتیں کر کے, خیرات مانگ کے ادھر آ کے ہم لوگ, اور وہاں سے ہم اپنی جولیاں بھی پھراتے ہیں, اپنے کٹورے بھی لے کے جاتے ہیں, خیراتیں مانگ کے لا رہے ہیں. اور ادھر آ کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی, ہم ادارے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو اداروں کو ٹیکس دے رہے ہیں, کروڑوں منتھلی, کروڑوں کے حساب سے ٹیکس دے رہے ہیں. جتنی لینڈ ٹرانسفر ہو رہی ہے منتھلی ہم اس کا ٹیکس دے رہے ہیں پراپر. آپ ہم اس کی رسیدیں بھی لا کے دے سکتا ہوں, جو ہم نیشنل بینک آف پاکستان میں منتھلی جو ہم ویکلی ڈیلی بیسس پہ جو جمع کرا رہے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے ہے. آپ وہ بند کروا دیں, آپ ان مزدوروں کی جان لے لیں, ان کا کام بند کروا دیں. آپ صرف یہ کریں جی, بلو ورڈ سٹی کی چیزیں ڈیمالش کر کے آپ خوش ہو کے بیٹھ جائیں. ہاں جی ہم نے جی بڑا تیر مار لیا, ہم نے 4 بندوں کی کمیٹی بنائی, ہم نے چونترا میں ایک میٹنگ کی, میٹنگ کر کے ہم نے بلو ورڈ سٹی کی چیزیں گرا دی اور ان کے مزدوروں کو بے روزگار کر دیا, ان کو بچوں کو مجبور کر دیا, ان کے ماں باپ کو مجبور کر دیا آپ جا کے سوسائڈ کریں. جب ایک باپ ہے, اس کے بچے, اس کی فیملی جب بھوک سے مر رہی ہوگی, وہ کہیں سے اس کی سورس آف انکم نہیں ہوگا, تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ مرے گا. وہ سوسائڈ نہیں کرے تو کیا کرے گا نا. آپ تو ملک جو چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کس طرح چل رہا ہے, ملک کے حالات کیا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی اپنی ایک چیز کو لے کے چل رہا ہے, اس کو چلا رہا ہے, خدا رہا, آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے, ان غریبوں کی جان نہ لیں. کیا ہوگا؟ چیزیں ڈیمالش ہوں گی, ہم روک دیں گے, چیزیں بند کر دیں گے, بندے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, ان کے بچے مریں گے, ان کے ماں باپ جو بوڑھے جو دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں, ان کے ہاسپٹل جو بھی ہے وہ رک جائے گا سارا.
ان کے بچوں کی اسکولنگ رک جائے گی, آپ لوگ خوش ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان سے ہمیں بتائیں. لیگل کا ورڈ آپ یوز کرتے ہیں بار بار جی, ایک اسٹیٹمنٹ لے کے آ جائے لیگل. یار آپ لیگلائز آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. آپ لوگ 4 بندوں کی کمیٹیاں بنا کے آ جاتے ہیں, ہم یہ کر دیں جی بلو ورلڈ سٹی کا یہ نقصان کر دیں جی, ان کے اوپر 274-75 آپ نے جھوٹا پرچہ ہمارے اوپر دیا ہے, وہ پرچے نکالے جی, ان کو یہ کر لیں, ان کو وہ کر دیں. یار مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ آپ اس ملک کی بھلائی چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ اس غریب عوام کا خیال کر لیں, ہمیں چھوڑ دیں. ہمارا کیا ہے, کیا ہوگا؟ چیزیں روک دیں گے, یہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس ملک کو سنواریں. اگر آپ 4-5 منٹ بیٹھ کے یہ پلان کر سکتے ہیں ادھر چونترا میں آ کے ٹینٹ لگا کے روٹیاں کھا کے کہ ہم لوگ یہ کر دیں گے, آپ یہ بھی تو پلان کر سکتے ہیں نا کہ یہ سوسائٹی ہے, اس کی اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر اتنے بندے کام کر رہے ہیں, اس کے اندر اسکول چل رہے ہیں, اس کے اندر غریب لوگوں کو وہ چلا رہے ہیں. یہاں پہ کتنی ہم نے یہاں پہ ڈسپینسریاں بنائی ہوئی ہیں, فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایمبولینس کھڑی ہیں, جو لوگوں کو کوئی بھی معاملات ہوتا ہے لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ ڈیلیسس سینٹر بنے ہیں, فری آف کاسٹ لوگوں کو ڈیلیسس سینٹر میں ان کے ڈیلیسس ہو رہے ہیں. یہاں پہ عوامی دسترخوان بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو 3 ٹائم کا فری کھانا دے رہے ہیں. تو اللہ کے بندے آپ لوگ اس کو بد نظر رکھ لیں. ایک یہ سارے مل کے جو آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو اسکیمیں بنا لیتے ہیں, تو آپ یہ بھی تو بنا سکتے ہیں نا کہ یار ہم ان کو لیگلائز کیسے کریں. اگر باقیوں کو NOC مل گئے ہیں تو بلو ورلڈ سٹی کی کس چیز کی کمی ہے؟ آیا کہ اس کی لینڈ کمپیکٹ نہیں ہے, آیا اس کی اونرشپ نہیں ہے, ہم یہاں کے مقامی ہیں اور ہم یہاں پہ جدی پشتی یہاں کے مالک ہیں. ہماری لینڈ یہاں پہ ہزاروں کنال میں, لاکھوں کنال میں ایک کمپیکٹ پیس کی شکل میں. یہاں پہ 10 سے 12 کلومیٹر مین بولے وارڈ بنی ہے, پارک بنا ہوا, ہر چیز کلیئر ہے. اب لیگلائز ہم نے کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہوئی ہیں, لیگلائز آپ نہیں کرنا ہے نا. اگر آپ یہ سارا کچھ کر کے پوری پلان کر کے چیزیں ڈیمالش کرنے کے لیے مشینیں باہر سے رینٹ سے لے کے ان میں ڈیزل ڈلوا سکتے ہیں, 15-15 20-20 بندے آپ ایک ادارے سے اٹھا سکتے ہیں, 500 بندہ آپ راولپنڈی پولیس سے اٹھا سکتے ہیں. وہ سارا کر کے یہاں پہ آپ پورے اس طرح کرتے ہیں جس طرح بارڈر کے اوپر پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. یار آپ اللہ کے بندے یہی نفری لے کے جو پاکستان کے اندر جو باقی چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں ان پہ توجہ دیں. اگر آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کو لیگلائز بھی تو آپ نے کرنا ہے نا. کمشنر صاحب آپ نے کرنا ہے, DG صاحب آپ نے کرنا ہے, DC صاحب آپ نے کرنا ہے, اور کس نے کرنا ہے؟ کسی باہر سے تو کوئی خلائی مخلوق تو نہیں آنی, عثمان سے تو کسی نے نہیں اترنا جس نے آ کے ان کو لیگلائز کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی لیکن صاحب آپ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. آپ ہمیں بتائیں, آپ یہ کریں, ہمیں یہ جو ڈاکومنٹس آپ مانگیں گے ہم وہ لا کے دیں گے. لینڈ کے آپ کو چاہیے, کمپیکشن کے آپ کو چاہیے. بنجر قدیم ہے یار, صدرا سے یہاں سے لوگ گزرتے نہیں تھے, دن کو بندہ نہیں گزرتا تھا. ہم نے تو اس کو ایک شہر کی شکل میں بدل دیا, ہم نے لوگوں کو روزگار دیا. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں نا, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم کوئی باہر سے تو آئے نہیں ہیں. یا تو ہم فارمر ہیں, ہم افغانی تو نہیں ہے نا, ہم یہاں کے, یہ ملک ہمارا ہے, ہم بھی اس ملک کے سپاہی بھی ہیں, اس ملک کے ہم سب کچھ ہیں, بیٹے بھی ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, اس ملک کو آپ نے بچانا ہے. لیکن اس طرح آپ کریں گے, اس سے کیا ملے گا یہ بتائیں نا. آپ جس طرح ایک جو آپ کا پراپرٹی کا یا ڈیولپمنٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو آپ تباہ کریں گے, اس کو آپ برباد کریں گے. آپ جی ہم نے آج فلاں سوسائٹی کا یہ کر دیا جی, آپ نے اس کو ڈیمالش کر دیا, آپریشن ہو گیا جی, نیوز پیپروں میں لگ رہا ہے جی, RDA اپنی ویب سائٹوں پہ لگا رہی ہے. یار یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں, مشینری والے لگے ہوئے ہیں, اوٹی والے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیبر یہاں پہ کام کر رہی ہے, ہوٹلوں میں بندے لگے ہوئے ہیں, ہاسپٹل میں لگے ہوئے ہیں, ایمبولینس میں لگے ہوئے ہیں. ہر لحاظ سے لوگ اپنا روزگار کما رہے ہیں نا. آپ کیا ان کا روزگار, ان کی جان, ان کی سارا کچھ بند کر کے خوش ہیں؟ آپ بتائیں نا. آپ ہمیں سولوشن دیں, ہمیں بلائیں, ہم سے پوچھیں بھائی جان یہ آپ نے یہ سوسائٹی کھولی ہے, آپ کے ڈاکو ملکیت کدھر, ہم نہ دے سکیں آپ ہمیں پکڑیں کہ ہم ادھر کے مالک نہیں ہیں. آپ کی کمپیکشن کدھر ہے, ہم نہ دے سکیں آپ ہمیں پکڑیں. آپ یہ بتائیں ڈے فرسٹ سے جب آپ نے سوسائٹی لانچ کی ہے, اس کی کوڈل فارمیلٹیز آپ نے پوری کی ہیں, ہم نے نہ کی ہو تو ہم آپ کے جرمدار ہیں. آپ نے ہمیں پری پلاننگ پرمیشن, پرائمری پلاننگ پرمیشن نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. پٹواری صاحب نے ہمیں یہاں سے اس کی لینڈ کلیئرنس نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. گرداور صاحب نے نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. تحصیلدار صاحب نے نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. AC صاحب نے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. DC صاحب نے نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. ADCR صاحب نے نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. RDA نے پری پلاننگ پرمیشن ہمیں نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. فلڈ اریگیشن نے ہمیں کلیئرنس نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. واسا نے ہمیں کلیئرنس نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں. ایویشن نے ہمیں نہ دی ہو, ہم ذمہ وار ہیں.
انوائرمنٹ والے نے ہمیں نہ دیا، بتائیں اس کے پیچھے ادارہ کون سے بتا، سارے این او سیز لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فائنل اب آپ نے ایک لیٹر ایشو کرنا ہے، وہ آپ پچھلے جان بوجھ کے 5 سال سے نہیں ایشو کر رہے، تو ہمارا کیا قصور ہے بتائیں نا؟ یا تو ڈے فرسٹ سے جب ہم نے یہ لانچ کیا تھا آپ ہمیں روک لیتے، جی آپ نہ لانچ کریں، ہم اپنی اس کی زمینوں میں ہل چلاتے، کھیتی باڑی کرتے، کوئی اور کام کر لیتے۔ ہم نے تو یہاں پہ آپ کی اجازت سے، آپ سے بالکل کوڈل فارمیلٹی سے ڈاکومنٹ سارے پورے کر کے ہم نے یہاں پہ اپنا پروجیکٹ لانچ کیا، لوگوں کو بلایا، روزگار دیا، اربوں کے حساب سے ہم نے سائٹ پہ انویسٹ کیا۔ دیکھیں دنیا کے ہم جتنے بھی تھے انویسٹر کہاں سے لے کہ ہم اپنے ملک میں لے کے آ رہے ہیں نا، اپنے پنڈی میں لے کے آ رہے ہیں، اپنے پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، جو یہاں پہ ہو رہا ہے ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس ٹائم روکتے تو ہم روک جاتے، ہم کوئی اور کام کر لیتے، ہمیں آپ لوگوں نے خود چلا کے آگے لے جا کے سارا کچھ کر کے سارے کو بیچ میں کرا کے اب کہتے ہیں یہ انلیگل ہے، تو لیگلائز کس نے کرنا ہے؟ ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیسے لیگلائز ہوگا؟ انڈیا نے تو آ کے لیگلائز نہیں کرنا ہے اس کو، نہ اسرائیل نے کرنا، نہ کسی اور کنٹری، نہ امریکہ نے آ کے کرنا ہے۔ یہ کمشنر صاحب آپ نے ہی کرنا ہے، ڈی جی صاحب آپ نے ہی کرنا ہے، ڈی جی آر ڈی اے صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے ہی کرنا ہے، ڈی سی پنڈی صاحب آپ نے ہی کرنا ہے، اور کسی نے ہمیں لیگلائز کرنا ہے؟ تو آپ لوگ بتائیں نا، آپ وہاں پہ جا کے آپ میٹنگز کر سکتے ہیں، بیٹھ کے ہمارے بارے میں پوری ایک سکیم بنا کے جی آپ سارے ادارے جڑ جائیں، نہ ان کا کوئی سٹے ماننا ہے، نہ ان کا کوئی ڈاکومنٹس مانگنا ہے، نہ کوئی چیز، بس ان کی جو آگے چلے اس کو ڈیمالش کریں جی، ان کے مالکان پہ پرچے دے دیں، ان کو اندر کر دیں جی، پریزن وائن لے آئیں، ان کو ہراسمنٹ کریں، ان کی مشینری بند کر دیں۔ یار خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے کیا ساری زندگی دنیا میں ہی رہنا ہے؟ آپ نے ساری زندگی کمشنر رہنا ہے؟ آپ نے کیا ڈی جی آر ڈی اے رہنا ہے ساری زندگی؟ آپ نے ڈی سی رہنا ہے؟ ساروں نے چلا جانا ہے، کلو نفسن ذائقۃ الموت، ایک دن سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ کچھ ایسا کریں، ان غریبوں کی بد دعائیں نہ لیں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس 24 کروڑ آبادی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس اکانومی کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم سارے مل جل کے ایک پیج پہ آئیں، یا آپ کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا، آپ کا جو پراپرٹی کا جو یہ سیکٹر ہے یہ چلے، ان کے اوپر آپ ڈیوٹیاں لگائیں، ان کے اوپر آپ رسپانسبلٹیز دیں، ذمہ داریاں دیں۔ آپ یہ چلا رہے ہیں جی، آپ یہ کریں، گورنمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کریں، ان سے فائدہ لیں، ان کو ماریں نہ، ان کے بچوں کو نہ ماریں، ان کو بے روزگار نہ کریں، اس ملک کو مزید تباہ نہ کریں۔ آپ نے صرف ایک ہی بنائی ہوئی ہے، اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان آرمی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں، جی سیکٹر کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں، جی اپارا سے کالیں آ رہی ہیں، ہمیں ان کے آئی ایم ایف کے بندے بیٹھے ہیں جی، ہمیں فلاں کے بندے بیٹھے ہیں۔ یار مجھے یہ بتائیں، ہم نے یہاں کے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، ساری لسٹیں جو آپ نے مانگی ہیں، ایک ایک بندے کا نام، ان کا CNIC نمبر، ان کے موبائل نمبر، ان کے گھروں کے ایڈریس لا کے تھانوں میں جمع کرا دی۔ آپ نے 1000 دفعہ یہاں پہ ایک ایک جگہ پہ جا کے چیک کیا، 50 دفعہ آپ نے جھوٹے ریٹ کیے ہیں، اس کے اوپر آپ نے پوری ویریفیکیشن کی۔ ایک افغانی آج دن تک آپ کو ملا ہے؟ آپ کو ایک کوئی ایسا کوئی بندہ ملا ہے جس کا ہمارے یہ جو ملک کے لیے، کسی ہم ایسے بندے کو خود اپنے ہاتھوں سے فارغ کر دیں گے جو ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے ملک کے خلاف ہے، جو ہماری ریاست کے خلاف ہے، جو ہماری انتظامیہ کے خلاف ہے، جو ہماری عوام کے خلاف ہے؟ ہم سچے پاکستانی، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم کسی بھی غلط ایکٹیویٹیز کو، کسی بھی ناجائز چیز کو نہ مانتے ہیں، نہ آگے مانیں گے کبھی۔ صرف اور صرف ہمیں یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اداروں کے سر کے، او جی یہ تو آرمی کروا رہی ہے جی، یہ سارے اب یہ ڈاکومنٹ سارے پڑے ہیں، ڈاکومنٹس میں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا جی ہمیں تو پاکستان آرمی کروا رہی ہے جی، ہمیں جی سیکٹر کمانڈر صاحب کروا رہے ہیں، ہمیں جی اپارا والے کروا رہے ہیں۔ یار اپارا والوں کا، سیکٹر کمانڈر کا ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بلائیں، ہمیں بتائیں، ہم سے پوچھیں، آ جائیں، ہمیں ایک ایک چیز کی ویریفیکیشن کروانے کو تیار ہیں۔ جو آپ کی تسلی کرتی ہے آپ ویریفیکیشن کریں نا، آپ ہم سے پوچھیں نا، آپ یا اپارا والوں نے کہ آپ ان سے ویریفیکیشن نہ کریں، نہ ان کے بندوں کو چیک کریں، وہ اس وجہ سے کیونکہ آلریڈی آپ ویریفیکیشن کر چکے ہیں، آپ نے ہم سے لسٹیں مانگی، ہم نے ایک ایک بندے کی ایکسل کے اندر ان کی پوری شیٹیں بنا کے آپ کو سبمٹ کی ہیں تھانے کے اندر، ہمارے لیگل ڈپارٹ نے جب کے ایک ایک چیز آپ کو سبمٹ کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں جناب، ہمارے جتنے بندے ہیں سارے لیگلائز ہیں، سیکیورٹی کمپنی سے ویل وشر، بیدار کمپنی، ڈیلٹا، ان کمپنی کے ہم نے پراپر وہاں سے امپلائیز ود پرمٹ، ود یونیفارم، ود وہ سارے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جا کے پراپر کمپنی ہم نے تھانے میں لسٹیں دی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز ہم سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ حاصل ہو رہا، تو آپ نے اداروں کا نام لے کے ہماری چیزیں گرانی شروع کر دیں۔ یار آپ گرا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ گرا کے اب گرا دو یار، سارا کچھ گرا دو، کیا کرو گے پھر گرا کے؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کی جو ہے نا وہ جی لینڈ کا جو آپ کا مسئلہ ہے جی، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ یہ سارے بندے بے روزگار ہو جائیں گے۔
یہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا لمبا ان کا ہیڈک لینے کے لیے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ اس عوام کو مارنا چاہتے ہیں؟ چیف آف آرمی سٹاف صاحب جناب عاصم منیر صاحب، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. یہ آپ کے جو نیچے ادارے بیٹھے ہیں ان کے سر پہ رکھ کے چل رہے ہیں سارے. کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے آرڈر آئے ہیں جی ان کو یہ کر دیں. یار آپریشن وہ کریں جہاں پہ اور ہے، ان کو جا کے کریں نا. آپ ان کے کندھے پہ ان کی ساری وہ لے کے آرڈر وہاں سے ہوتے ہیں، آپ جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اوپر، آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں باقی سوسائٹیز کے اوپر. اس وجہ سے کہ یہ جو بھی یہ ٹیمیں تھے جو یہ مشورے کرتے پھر ان کے کہیں اور سے ریسورس یا تعلق واسطے سے کوئی چیز نہیں چل رہی تھی، انہوں نے وہاں سے اپنی پلی لے لی یا اس کو لے کے ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلائے جا رہے ہیں. آپ ان اداروں کو انوالو کریں، لے کے آئیں. یہاں پہ کون سا کرفیو لگا ہوا ہے؟ اب باقی ساری نفری لے کے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو لے کے ویریفیکیشن کریں، ہم سے کریں، ہمیں بلائیں، ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم اگر ہم نہ دے سکیں، ہم ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے جو مرضی کریں. لیکن ایٹ لیسٹ خدا رہا ہم بھی پاکستانی ہیں، اس ملک سے ہمارا تعلق ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہمیں سنا تو جائے نا، ہمیں پوچھا تو جائے نا، ہمیں موقع تو دیا جائے نا. ایک دیوار کسی کی گر جائے یہ بتائیں آسان کام ہے؟ آج تو سیمنٹ کہاں پہ پہنچ چکا ہے، ڈیزل عثمان پہ پہنچ چکا ہے، ریت کدھر پہنچ چکی ہے، لیبر کہاں پہ پہنچ چکی ہے، سریا کدھر. اتنی آسانی سے آپ باہر سے مشینیں لیتے ہیں اور آ کے ایسے ڈیمالش کرتے ہیں. یار اس طرح تو کافر بھی نہیں کرتے، یہودی جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ان کے اندر بھی کوئی احساس ہو جاتا ہے. آپ تو پھر مسلمان ہیں، اس ملک کے رہنے والے، ہم بھی اس ملک کے رہنے والے، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا یہ ملک ہے. ہم کیا باہر کے کسی کنٹری اور اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں؟ یاد ہمیں بتائیں نا، یہ کوئی سرکاری لینڈ ہے جہاں پہ یہ ہم نے جو بنایا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں کسی ادارے کی یہ لینڈ ہے؟ ہماری اپنی اونرشپ ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہم اپنا گھر ہے. آپ ان کو گرا رہے ہیں. ان کو گرانے سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ یہ تو آپ سراسر زیادتی کر رہے ہیں نا. نہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں، نہ آپ ہمیں سن رہے ہیں. جی آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی خود سے میٹنگ کرتے ہیں، 4 بندے کہتے ہیں جی یہ کر دے وہ کر دے. آپ نے کبھی ہمیں بھی بلا کے پوچھا ہے جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کبھی یہ ہمیں بتایا جی آپ کا یہ جی ساری چیزیں پوری ہیں، آپ کا این او سی فائنل ہم نے ایشو کرنا ہے، آپ یہ لائن پکڑے اور یہ کریں، آپ یہ فارمیلٹیز پوری کریں، آپ یہ ڈاکومنٹری پوری کریں، یہ چیزیں لے کے آئیں. کبھی ہمیں پچھلے 5 سالوں میں ایک دفعہ آپ نے یہ تکلیف کی ہے کہ ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں؟ یار باہر کی کنٹری میں چلے جائیں نا، سعودیہ کے اندر چلے جائیں، کے ایس اے کے اندر نا، کنگڈم سعودی عربیہ کے اندر، وہ سب سے ان کی جو سخت سزا ہے، جو بندہ جو پکڑا جاتا ہے نا چوری میں وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، دوسرے ان کے جو میڈر ڈرگس میں پڑتے ہیں ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں. لیکن ان کو بھی وہ موقع دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم اپنا پروف کرو کہ تم نے چوری کی ہے. ان کو ایسے نہیں کہ پکڑا کو رات کو پکڑا اور صبح اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ان کو بلاتے ہیں، بلا کے پہلے اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہیں، وہاں پہ کمیشن مقرر ہوتا ہے، وہ پورا اس کا پورا سروے کرتا ہے، پورا کر کے پھر وہ چیزیں 100% پروف ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنا وہ ایکشن کرتے ہیں. یہاں پہ تو آپ نے تو ان کو بھی پیچھے کراس کر دیا. رات کو آپ بیٹھ کے اسکیم بناتے ہو تو صبح آپ کی ساری مشینری پہنچ جاتی ہے، پوری پنڈی کی نفری یہاں پہ آ جاتی ہے. یار مجھے یہ بتائیں ہمارے اداروں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ یہاں پہ آ کے صرف ان سوسائٹیوں کو پیچھے آپ لوگ لگے ہو. خدا را کچھ خدا کا خوف کر لیں. عاصم منیر صاحب، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے. باقی تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو بس کے نہیں ہے، یہ سب کچھ اوپر سے آ رہا ہے. اب ہمیں امید ہے کہ اوپر آپ لوگوں سے ہی آ رہا ہے. اگر آپ لوگوں سے نہیں آ رہا تو پھر تو آسمان سے ڈائریکٹ ہی سارا کچھ آ رہا ہے. باقی یہ تو 4 جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ مانتے بھی ہیں کہ آپ کا جو سٹے ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ویکیٹ بھی نہیں ہوا، سارا کچھ ہو گیا ہے، نیکسٹ اس کی فلان ڈیٹ ہے. اگر آپ کو ایپ کورٹوں میں جائیں نا، اس کو ڈیفائن کریں اور بتائیں ہمیں یہاں پہ کہ یہ چیز ہے، وہاں پہ ثابت کریں. ہم نے جا کے ہم دیکھیں نا، ہم ایک سویلین ہے، ہم ایک پرائیویٹ ادارے ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہم آرمی تو ہے نہیں، نہ ہم پولیس ہیں، نہ ہم کمشنر ہیں، نہ ہم ڈی سی ہیں، نہ ہم ڈی جی آر ڈی ہیں، نہ ہم آئی ایم والے ہیں، نہ ہم سی ٹی ڈی والے ہیں، نہ ہم کوئی ادارہ ہیں. ہم نے اپنی جو ڈاکومنٹری ہے سارے ڈاکومنٹس لے کے فائنلی پھر ہمارے پاس بچتی کورٹ ہی ہے. کورٹ میں جا کے ہم نے اپنی ساری چیزیں وہاں پہ سبمٹ کی ہیں. جناب یہ چیزیں ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، ان کی پرمیشن سے یہ کام کیا ہے. سارے کورٹ نے جب سارے ڈاکومنٹس دیکھ کے انہوں نے، کورٹ ایسے تو نہیں وہاں پہ بیٹھے نا، جج وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی ساری چیزیں دیکھ کے ساری ڈاکومنٹری سارا ان کو بتایا. یہی چیزیں بتائی ہیں جو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اور یہ معاملات ہیں. انہوں نے سارا کچھ دیکھ کے کر کے ہمیں وہ دے دیا اسٹے کہ بھائی جان آپ کا یہ معاملات ہے، آپ کے جب تک چیزیں نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کو اسٹے کر دیا. یہ لوگ اس چیز کو بھی نہیں مان رہے، انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا، وہ اپنی چیزیں لے کے جا رہے ہیں. خدا رہا ان چیزوں کو آپ تھوڑا سا سنبھالیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو تھوڑا سا کچھ خدا کا خوف کریں. کچھ لوگوں کے، کچھ غریب عوام کے بارے میں کچھ آپ سوچ لیں. اور کچھ چیزیں آپ کو کچھ بھی ہم سے کوئی تفضات ہیں، کوئی معاملات ہیں، ہمیں بلا لیں، ہم سے ڈاکومنٹس پوچھیں، ہم سے چیزیں پوچھیں، ہم سے چیزیں لیں، ہم سے پوچھ کے لیگلائز تو آپ نہیں کرنا ہے نا، بتائیں کیسے ہونا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے سارا کچھ کیا. اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کروانا چاہتے ہیں
وہ بھی بتا دیں, ہم وہ بھی پوری کرنے کو تیار ہیں. ہماری طرف سے کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے, سب کچھ پورا ہے. اب فائنل اس کا لے آؤٹ یا وہ کس نے نکالنا ہے؟ دیکھیں جی, جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں ان کا صرف جو مین ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بلو ورڈ سٹی کو بناتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ بلو ورڈ سٹی الحمدللہ اس ٹائم ہزاروں نہیں لاکھوں کنال پہ پہنچ چکی ہے, اور اس کے اوپر ہزاروں لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ سارے اندر فری جو ہے ڈیالیسس سینٹر چل رہے ہیں, اس میں فری آپ کے جو ہے عوامی دسترخوان چل رہے ہیں, یہاں پہ ڈسپنسری چل رہی ہیں, لیبر مزدور یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے کام کر رہے ہیں. ان کو صرف مسئلہ یہی ہے کہ یار یہ پروجیکٹ خود تو چل رہا ہے, ساتھ اس عوام کو کیوں لے کے چل رہا ہے؟ بتائیں نا, اس پروجیکٹ نے اپنی ساری چیزیں ہر چیز پوری کی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ یہ سارے لے کے چل رہے ہیں, اس کے معاملات آپ لوگوں کے چل رہے ہیں. کچھ یار اللہ کا جو ہے نا, کوئی خدا کا خوف کر لیں, کچھ اس عوام کا خوف کر لیں, اس ملک کا حالات دیکھ لیں, ملک کس طرف جا رہا ہے, ملک کی کتنی تباہی ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ایک عام آدمی وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا, اپنے بچوں کی وہ اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتا, وہ گھر کے روشن پانی کہاں سے لے کے, جب آپ کی ان کاموں کی وجہ سے, آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. یہ جو بیٹھے ہیں سارے, کل سے وہ بندے سارے اپسیٹ بیٹھے ہیں, یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے, ہم کدھر جائیں گے, نعیم صاحب ہم کدھر جائیں گے, ہم کیا کریں گے, ہمارے ساتھ کیا بنے گا, ہمارے بچے کیا کریں گے. ہم ان کے ابھی بجلی کے بل لاسٹ جو پچھلے جو بل ہے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, ہزاروں لوگ ہمارے پاس آگے, نہیں صاحب ہماری اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے بل آ گئے ہیں. خیر ہم نے اللہ کے فضل سے, اللہ پاک نے استطاعت دی, ہم نے جو بھی کیا ان کو سپورٹ کی ہے, جو بھی ہوا چلایا ان کو. اب آگے بتائیں ہم ان کو کیسے لے کے چلیں, کیسے ان کے معاملات چلیں گے. آپ اس طرح کے کام کریں گے, ملک تو تباہ ہو رہا ہے پہلے ہی, مزید جو رہ گا اس کو اور بھی آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں. خدا رہا کچھ خدا کا خوف کر لیں, اس عوام کا خوف کر لیں, ان پاکستانیوں کا کر لیں, ان کے بچوں کا خوف کر لیں, ان کے بوڑھے ماں باپ کا خوف کر لیں, اور ہمارا خوف کر لیں. اور ہم بھی اس پر ملک کے ہیں, ہم سے بتائیں کیا کرنا ہے, ہمیں راستہ بتائیں, ہمیں اس طرح ذلیل اور خوار نہ کریں, ہمیں راستہ بتائیں, جو کرنا ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے. پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں, آگے بھی کریں گے, اور ہمیں اس کا کوئی راستہ بتائیں. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. ٹھیک ہو گیا, کیا کہتا ہے؟ اٹھا نہیں رہا, آپ اپنے نمبر سے کریں. بلو ورلڈ سٹی کے سی او چودھری نعیم اعجاز راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے نام نہاد آپریشن اور لوٹ مار کے حوالے سے وکلا کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے, ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہے, ہم نے اراضی باقاعدہ طور پر خریدی ہے, ہم نے اپنی درخواست عدالت میں جمع کروائی ہے, لیکن آر ڈی اے نے کہا ہم نے ہر حال میں آپریشن کرنا ہے. ڈی جی آر ڈی اے نے کہا ہم عدالت کے سٹے آرڈر کو نہیں مانتے ہیں, ہم پر 745 جھوٹے مقدمات کا اندراج کیا گیا. مزید بولے کہ ادارے ہم پر لے کر آ رہے ہیں کہ انلیگل زمین ہے, یہ ہماری جدی جگہ ہے, ہمارے سارے ڈاکیومنٹس کلیئر ہیں, ہم آپ کو 5 سالوں میں تمام تر دستاویزات دکھا چکے ہیں, لیکن 5 سالوں میں آپ کو یاد نہیں آیا, اور ہم نے کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی لے رکھا ہے, تمام دستاویزات ہمارے پاس کلیئر ہیں, کوئی بھی دستاویزات اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈیمانڈ کریں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. اور بولے کہ ڈی جی اے آر ڈی اے نے کہا ہے ہم عدالت کے اسٹے آرڈر کو نہیں مانتے.